Sir, we are live. Assalamu alaikum, everybody. This is Zorais Khaled, and I am here representing Alpha Software Technology Park. It's a freelancing platform for the youth of Pakistan. Unfortunately, you guys are unable to see my video, but with us is today Mr. Shakeel Raja, who happens to have 17 years of experience while serving multiple organizations in the field of product management. He has development plans spread all across his services, which amount to 6 years of experience with Pakistan Army as infantry officer, from where he retired as the retired lieutenant. He retired as lieutenant, and I think this is the right time that he helped us broaden the horizons of daily life, organizational achievements and goals that we set while serving at the corporate sector. So without further ado, I'll hand over this platform to Mr. Shakeel Raja to explain about his endeavors. Ji, Shakeel. Thank you, Mr. Zurez. I'm grateful that you have given me a chance of speaking out regarding my future plans and a few of my previous experiences that I got from the 17 or 18 years of corporate responsibilities that I have performed in different and diversified organizations. Zurez, actually, I got the idea of starting this management consultancy firm and this training organization is based on a fact that there is a room in this trade of training, and that room comes from the stereotyped trainers and a very traditional type of trainings. Actually, I am trying to transform the process of training into a diagnostic and a cure-oriented process. Because, each and every individual and each and every organization have different behaviors. They have different problems, they have different strengths, and they have different weaknesses. So I have adopted a method where I am going to launch my trainings with my clients, with my client organizations in a way that during the first phase, I will collect the information from the relative departments or relative people, from the directors, from the department heads, from the different field force. And the purpose of collecting this data would be to identify where the gaps exists and where the strengths and where are the areas in which the room of training exists, and what are the topics, what are the interests of the organizations. So based upon this collected knowledge, definitely me and my team will prepare the trainings, and we will deliver in a very organized span of time. And more importantly, this training will be followed by some deliberate planned follow-ups and the monitoring of the outcomes of the training. And we have also derived a very effective and efficient method of monitoring the outcome of the training. So, Zurez, we are at our toes, we are energetic, we are motivated, and we have some serious objectives of imparting this training. We are not here just to speak out a learned or stereotyped or a traditional stuff, and we don't want to waste the time of the professionals. And inshallah, we are hopeful. We have launched, and the first response from the audience is very positive and unexpected. And here I'm really thankful for my friends who really encouraged us in this initiative. And I request on this forum that we will always be looking at their close support as we have a very long affiliations in the field of business, in the field of sales, and in the fields of marketing. Over to you, Zurez. So sir, this brings me to Zurez. the next.
Yes. So, sir, this brings me to the next part of the Yeah, discussion, which is yeah, yeah. that how do you like to encourage the youth of Pakistan which want to become to take out the initiative of breaking these stereotypes and becoming entrepreneurs? How do you see helping Yes, these people yes. out? Yes, Zurez, this is a very intelligent question, and I'm very happy to answer this because I have observed, because you address the youth, and youth has always been the part of the hope for the future, and I'm extremely interested to address this question. Zurez, actually, there are some very close observations regarding the youth of this professional world. And there is a certain behavior that I have personally observed in this youth, who is emerging as a new professionals in the business world of Pakistan and global business world. Number one is that the capacity and capability and the intellect of this youth is very very high, and very knowledgeable, and this youth has a clear understanding of what they are going to do in the future, and they have very clear business plans, and they have very clear career objectives. But there is a gap, and that gap is that they are a Very bit clear little business bit plans and less flexible. They are rigid, and they have a temperament problem in order to acclimatize with the existing organizations, cultures, and organizational behaviors. So again, this is an area which I am addressing in my upcoming trainings, and so because you do look out to bridge these gaps. Don't you think while talking about the youth, it's mostly the perspective that having a great job with consistent, because everything in the end eventually it melts down to money. So having the kind of experience that you have, would you encourage the youth to not only acclimatize themselves with the prospects of nurturing themselves in large corporates, but also to know this fact that becoming an entrepreneur and believing in themselves is going to solve many other problems which are not particularly about having financial stability eventually. So this puts me to ask you this very personal question that what were what were the reasons that made you leave the giant corporate world and become a freelancer eventually? Wasn't it the fact that you believed in delivering, and somehow the big corporate stopped you from achieving your ambitions? So, yeah. isn't it the case with the youth as well? So, Yeah, yeah, Rez, yes, I got your question, and the organizations for which I have been working, all of the organizations luckily were very very professional. I worked for Pakistan Army, I worked for Dowlance, I worked for Waves, I worked for Siemens, and I worked for Ruba Group, I worked for Interwood, and luckily these all organizations were very professional. And the reason of monetary reasons, yes, of course, this is the part of life, and no one can deny the importance of money in his career. I earned also a lot of money in my sales career, but the sales is the most rewarding jobs, and yes. it's a very rewarding job, Rewarding. and you can earn good money in sales jobs in terms of incentives and commissions and bonuses. So I have also earned reasonable money and decent money. But there is a stage in your professional life where you have to think a little above the line, and I think this was the right time, because I have to work for my own self as well. I used to work for different organizations, and I used to work for different companies, but I think this is the right time in my career,
where I have ample time, at least 15 years more for for my own own company and my own business. So this was not just the idea. Actually, there is a time once you want recognition, you want to transfer some of your knowledge to the youth. Yes. So this is also a motive behind my this action. And secondly, you were asking that why not the youth should be encouraged to start their own businesses in Pakistan, and why they are more interested in jobs. There is a fact that doing business in Pakistan is a bit difficult, because the financial assistances that new entrepreneurs normally need is a bit difficult, and the infrastructure and the organizational helps and the government help available is on a very limited scale. So normally people are more tilted towards jobs, and I think gradually, if someone learns from the organizations and then started his business, would be a more preferable and more recommended action. And that irrespective of doing job or business, I think more important is what is your attitude and how positive you are. Grace? So, sir, this you have really nicely summed up this point. So, at this moment, while you feel to impart your excellent practical knowledge from the field, is there some kind of preferred services that you wish to extend to the audience of our page, because this is a freelancing community of more than 45,000 IT enthusiasts, and all of them are really ambitious, and at times the ideas are so innovative that we get to know through our inbox that most of the time the hurdle is that even if they want to learn through professional, even if they want to have some kind of mentorship, they don't even have that kind of money. So is there a scenario where you could come quite often on our this is really an introductory session, so is there some kind of session that you can repetitively offer to our Yes. audience? And Yes. secondly, Yes. yes, so Yes. we will work on that, inshallah. But as far as this conversation is heading, I'd like you to tell us also about the corporate services that your firm is going to offer. So we go to that first, and then we'll come back to the voluntary part. Ji. Okay, Zurez, actually, with launching my services as a management consultant and trainer, here I want to convey through your website, through your page, that keeping in view our personal relation and affiliation, I offer that the audience of this page, Arfa IT consultancy, which you are operating, any of your audience, if they want to address, if they want to discuss some of their individual corporate business issue, he can share on my personal email address, and or he can share me his concerns, area of concerns, and the area of development that he is interested in, and I can come up with a solution and with a plan of training, or the required doables on their organizational part, or as a trainer is concerned, on my part. This is This is 30 very days offer kind of that you, I sir. have. So we would definitely love to have you again and again on this platform. For now, this is really encouraging. We will definitely, for those of you who have joined us through this transmission, I'll be sharing the email address of Mr. Shakeel Raja in the after we commence this conversation. Very productive indeed. So, sir,
so this has been a really elaborative part as to how do you see to serve the industry across the various platforms, and you have also addressed how to help the people who want to become something in their life, not only after having gained some kind of experience, but also from the scratch. So what are the three key characteristics that you seek to that every individual should seek while progressing through their corporate careers? Could you? Yeah, very good question, and I hope the answer that I'm going to give must be taken as very serious answer, and especially the new starters and the new young professionals. I want to say that there are three ingredients of success. Are number one, you have to be optimistic, you have to be extremely positive, and you have to be extremely clear-headed about your objectives, what you are going to do. This is a complete process, and regarding setting up your goals and your future objectives, this is a complete process, and you have to understand what you are going to set in for your life. This is the first part that you have asked, and the second part is you have to be consistent. There would be some speed breakers, there would be some bottlenecks, there would be some challenges, but you have to be determined, you have to be very, very consistent, and you have to have your B plans. And once you feel some challenge, you have to have face that challenge with a very, very dedicated way and dedicated will and dedicated workings. So, and lastly, you have to be very extremely updated regarding the changing environment of the profession. This is an extremely time when life and the world is changing with a great speed, and daily you can come across with progressive with phenomena and techniques, and there are new things coming up. There is IT revolution around, and softwares, ERPs, and there are so many supportive and supporting material available to enhance in your career. So you have to have acclimatized and equipped yourself with all these supports and all these materials. You cannot isolate yourself by saying, no, I have a certain aptitude and I will try to restrict my career to that personalized aptitude, because this is a global business nowadays. There is no territorial business all around. So, Suresh, I think Beautifully summed up that optimism, perseverance, and staying up to date are the three key aspects that you want the youth and even acclaimed professionals to adhere to survive in this age of global trade. So this is really turning out to be a very fruitful session for our audience. At this moment, I like to ask if you have a particular kind of case study that you'd like to also share with our audience, because there are a lot of many people who do not happen to clearly understand the communication, because it's been conducted till this point in English. So we'll reiterate these key concepts, and I'd like you to reintroduce yourself for our gentlemen and ladies who wish to be benefiting from the session in the Urdu language. So इस मौके पे सर आपका एक दफ़ा आपको दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। तो सर माशाल्लाह जिस तरह आपने अदा की इस बात का कि आफ्टर 17 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि जो टेंजिबल एक्सपीरियंस आपने इन इंडस्ट्री से गेन किया, नाउ यू हैव कम टू अ पॉइंट जिधर आप इस एक्सपीरियंस को फेम के अंदर कन्वर्ट करते हुए टू सेटिस्फाई योर एम्बिशियस goals of life, you want to deliver back, आप इस मुआशरे को वापस मदद करना चाहते हैं अपने उन तमाम एक्सपीरियंस से, ताकि उनको वो दोबारा से
پہیا دوبارہ سے نہ ایجاد کرنا پڑے، اور وہ اس سے آپ کے ایکسپیرینس کو سمجھتے ہوئے آگے چلیں. تو آپ کائنڈلی دوبارہ سے یہ شیئر کر دیجیے گا کہ آپ کس طرح سے. جی پلیز. زریز، اصل میں دوبارہ اپنی قومی زبان میں بڑی خوشی کے ساتھ اس کو ریپیٹ کروں گا. زریز، اپنے 17 سالہ پریکٹیکل کیریئر میں نے بہت سی چیزیں آبزرو کی، بہت سی چیزیں ایکسپیرئنس کی. مجھے بہت سارے ڈائیورسفائڈ سپروائزرز اور سینئرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور لکیلی میرے تمام سینئر اور میرے تمام باسز نے ہمیشہ مجھے بہت ہی تحمل اور بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے کیریئر کے بارے میں گائیڈ کیا، اور میرے ڈیلی روٹین میں مجھے بہت بڑی سپورٹ رہی. کیونکہ لکیلی میں نے پاکستان آرمی سے اپنی بنیادی تربیت حاصل کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ٹریڈس میں پاکستان آرمی اپنا ثانی نہیں رکھتی. ڈسپلن، ہارڈ ورک، کین ڈو اپروچ اور کریج، یہ وہ میری پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں جو میں نے پاکستان آرمی سے سیکھے. اور اپنے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے سیلز اور مارکیٹنگ کے پروفیشن کا انتخاب کیا، اور الحمدللہ ایز پر پلان میں بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے کیریئر کو آگے بڑھاتا گیا. اپنے اس کیریئر میں نے ایک خلش محسوس کی. وہ خلش یہ تھی کہ اداروں میں اپنے امپلائیز کے لیے ٹریننگ کا رجحان کافی ناپید تھا. جن اداروں میں میں موجود رہا، لکیلی وہاں پر تو کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت موجود تھی، بلکہ ڈالرس میں تو ٹریننگ کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا. دیگر اداروں میں بھی کچھ نہ کچھ کمپیریٹیولی اس ایسپیکٹ میں کافی بہتری تھی. جی سر. تو اسی بیسس پر میں نے اپنے کیریئر کو ایک خاص موڑ پر جب اپنے پرسنل بزنس میں تبدیل کیا، تو میں نے ایک پلاننگ کے تحت اپنے اس تجربے میں جو خلا میں نے پایا بزنس اداروں میں، اس کو ایک اپرچونٹی بنانے کا سوچا، اور اسی کی بنیاد پر میں نے ایپک ٹریننگز کے نام سے ایک ٹریننگ فارم ترتیب دی، جس میں میرے بہت اچھی ٹیم، میرے بہت اچھے دوست میرے ساتھ موجود ہیں. ہم نے اس تمام ٹریننگ کو اس لحاظ سے تھوڑا کمپیٹیٹیو ایج دیا ہے کہ ہم ایک سمپل ٹرینرز نہیں ہیں. ہم موضوعات پر جملے ادا نہیں کرتے. ہم ایک پراپر پروسیس کے تحت سب سے پہلے آرگنائزیشن کا ڈائگنوسس کرتے ہیں. ہم تشخیص کرتے ہیں، ایک پروسیس ہے اس کے پیچھے. اس میں کچھ انٹرویوز ہیں، کچھ فارمیٹس ہیں، کچھ سوال ہیں، کچھ جواب ہیں، جو ہم مختلف ڈپارٹمنٹ ہیڈز کے ساتھ، مختلف امپلائیز کے ساتھ، روٹ لیول کے امپلائیز کے ساتھ، ڈائریکٹرز کے ساتھ سیشنز کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اس نتیجے کو ہم ریسپیکٹیو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ سے یا ڈائریکٹر سے ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ ان گیپس کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے آرگنائزیشن میں پایا جاتا ہے، اور پھر ان گیپس کو کور کرنے کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام ترتیب دیتے ہیں. یہ محض ایک ٹریننگ پروگرام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہم کچھ تجاویز اور کچھ عمل اور کچھ ایکشنز سجیسٹ کرتے ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس کو ایک طے شدہ ڈیوریشن میں پرفارم کرنے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر آخری مرحلہ اس ٹریننگ کا یا اس کنسلٹینسی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس تمام عمل کے نتائج کو مانیٹر کرتے ہیں. جی. اور اس نتائج کی مانیٹرنگ کا بھی ایک پراپر ٹینجیبل پوائنٹ بیسڈ ایک سسٹم موجود ہے، جس کے اندر ہم اس بات کو کنسسٹنٹ بیسس پہ مانیٹر کرتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی خلا موجود رہے تو ہم اس کو پر کرنے کے لیے دوبارہ ایک ٹریننگ پلان ترتیب دیتے ہیں. اور ابھی تک کا ہمارا تجربہ بڑا کامیاب رہا، اور یہ وہ کمپیٹیٹیو ایج ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم اس مارکیٹ میں اترے ہیں. اور آپ جیسے دوست اگر ہمارے ساتھ شامل رہے تو انشاءاللہ یہ انڈسٹری کے لیے ایک بہت پازیٹیو اضافہ ہوگا. تھینک یو. اوور زریز. جی سر، اس موقع پہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام 3 خصلتیں یا خصوصیات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ذی شعور انسان میں جو کسی زندگی میں اپنی زندگی میں کوئی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ کون سی 3 خصوصیات ہیں یا خوبیاں ہیں جو موجود ہوں تو
آپ کی ٹریننگ کے ساتھ وہ مزید نکھر بھی سکتی ہیں اور اس ٹریننگ کو حاصل کرتے ہوئے ان میں مزید نکھار آ سکتا ہے. اور وہ کون سی 3 خوبیاں ہونی چاہیے انسان میں جس سے وہ اب ترقی کی منازل طے کر پاتا ہے؟ جی یہ سوال ینگسٹرز کے لیے بہت اہم ہے. جو ہمارے ینگسٹرز ابھی کاروباری بزنس یا اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہوئے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے. اور میں نے جیسے ابھی ذکر کیا, سب سے پہلے آپ کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, آپ کا رویہ کیا ہے اپنے کام کے بارے میں. اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کامیابی سے نہیں روک سکتی. آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ مسلسل محنت آپ نے کرنی ہے. آپ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, آپ کو بہت سارے چیلنجز درپیش آئیں گے. آپ نے ان تمام چیلنجز کے ساتھ اپنی پلاننگ کے تحت نمبر آزما ہونا ہے اور آپ نے کنسسٹنسی نہیں چھوڑنی, آپ نے کنسسٹنٹ رویہ رکھنا ہے. اور سب سے بڑھ کر لاسٹلی میں یہی کہوں گا, جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا, کہ آپ کے اندر محنت اور ڈسپلن یہ بڑا ضروری ہے. آپ کی پلاننگ کے اندر محنت اور ڈسپلن, اور یہ 3 چیزیں اگر شامل حال رہیں گی تو آپ کو کوئی بھی کامیابی سے نہیں روک سکتا. گریز. تو سر ایسے موقع پہ چونکہ آپ نے یوتھ کا ذکر کیا, یوتھ کے ساتھ ہمیشہ یہ ایشو رہا ہے کہ بہت بہترین آئیڈیاز ہونے کے باوجود ان کے مختلف پلیٹ فارمز کا فقدان رہتا ہے, جس میں سے ایک وجہ جو ان کو روکے رکھتی ہے اپنے خوابوں کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے وہ فائنینسز ہوتے ہیں. ایسے میں آپ اپنی سروسز یا کوئی ایسی اناؤنسمنٹ جس سے وہ تمام یوتھ جو واقعی کچھ دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتی ہے مگر ان ریسورسز کی وجہ سے اور ان سو کالڈ مینجمنٹ کنسلٹنٹس جو کہ صرف پیسہ چھاپنے معذرت کے ساتھ کے لیے مارکیٹ میں, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ لب کشائی کرنا جانتے ہیں کچھ ٹاپکس کے اوپر جو آف دا انٹرنیٹ انگریزی موٹیویشنل سپیچز کو کنورٹ کر کے اور آرگنائزیشنز تک پہنچانا, اور الفریڈ کو ثاقب کہہ دینا اور جان کو یعقوب کہہ دینا, تو مختلف ایگزامپلس کو اس طرح چینج کر کے لاتے ہیں. تو ایسے میں آپ کے پریکٹیکل نالج کو آپ کس طرح یوتھ تک شیئر کرنا چاہیں گے, اور ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے موجود ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. جی زریز, وی آر ویری اوپن. نو ڈاؤٹ ہم ایک کمرشل آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا یقیناً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اگر اسٹارٹر یا ینگ پروفیشنل ہم سے ملنا چاہتا ہے تو ہمارے کوئی راستے میں بہت سارے ریڈ ریبنز ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. میرا آفس ایڈریس بالکل آپ کے پاس موجود ہے, آپ اسکرین پہ شیئر کر سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس, میرا فون نمبر, واٹس ایپ. ہم دیکھیں, پیسے سے کبھی بزنس ناکامیاب ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے. بیسیکلی یہ کاروبار کا آئیڈیا وہ چیز ہے کہ آپ کس طرح اپنی پروڈکٹ, اپنے بزنس کو لانچ کرتے ہیں, آپ اپنے آئیڈیا کو اپنے ریسورسز کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں, کیسے بیلنس کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کاروبار میں پریکٹیکل بناتی ہیں. آپ کی پریکٹیکلٹی یہ ہے, اگر آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں تو آپ کو 10 روپے کے بزنس کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے. آپ کو گریجول اسٹیپ وائز پروگرس کے بارے میں سوچنا چاہیے. پرابلم وہاں آتی ہے جہاں آپ کی ریسورسز اور آپ کی سوچ میں گیپ پایا جاتا ہے. تو عملی طور پر جس کو ہم پریکٹیکلٹی کہتے ہیں, اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ بڑی ریئلسٹک ہوں اور ریسورسز کو اپنے جج کریں, آئیڈینٹیفائی کریں. مارکیٹ میں بے تحاشا ایسے مواقع موجود ہیں, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. ہم اتنے کوئی بہت بڑے پروفیشنل کنسلٹنٹ تو نہیں ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ ینگسٹرز کو جو ایسا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو وداؤٹ اینی مانیٹری بینیفٹ یا مانیٹری انٹرسٹ ان کو گائیڈ کریں گے اپنی نالج کے مطابق انشاءاللہ. اور اس کو آپ اپنا ہم فرض سمجھتے ہوئے ایسا کریں گے. کوئی کسی پر ہم احسان یا ایسی کوئی ہماری سوچ نہیں ہے انشاءاللہ. سر الحمدللہ اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ آج کی اس نشست کو برخاست کرتے ہوئے میں اپنی آڈینس کے لیے یہ بات شیئر کرتا چاہوں کہ یہ ویڈیو انفارمیشن آپ کے لیے
فار ایور اس پیج پہ موجود رہے گی. اور وہ تمام دوست جو اس نشست سے استفادہ حاصل لائیو تو نہ کر پائے, وہ فیوچر میں بھی اس ویڈیو کو ایز اے ریفرنس استعمال کرتے ہوئے اور شکیل صاحب کو اس کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے جو انہوں نے ہم سے وعدے اور پرومسز کیے ہیں اس کے لیے. اور ڈیفینیٹلی سر کی ویب سائٹ اور ان کا ایڈریس اور کانٹیکٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایسے میں آپ سے آپ کا محترم شکیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نہ صرف اس ٹاپک پہ اپنی سروسز پہ ہمیں آگاہ کیا بلکہ ہمیں ایسی رہنمائی فراہم کی جو کہ ہمارے لیے فیوچر میں بھی کارآمد ثابت ہوگی. تھینک یو سر. آخر میں تھینک کچھ یو. اگر آپ کہنا چاہیں تو پلیز. بس میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یوٹیوب میں میرا ایک پیج ہے شکیل راجا کے نام سے, آپ اس کو سبسکرائب کریں, انشاءاللہ آپ کو بڑی یوزفل ویڈیوز وہاں پہ ملیں گی. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ فار بینگ پیشنس. تھینک یو, تھینکس اے لاٹ. تھینک یو سر. السلام علیکم. اللہ حافظ.